بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم شرح تعامل کے ایک اور سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے اسم عدد سے متعلق النوع الثامن میں جو عبارت تھی اس کو حل کیا تھا، اس کی مابقیہ عبارت کو آج کے سبق میں ہم حل کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم کتاب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ كَانَ الْمُمَيِّزُ مُذَكَّرًا فَطَرِيقُ التَّرْكِيبِ فِي لَفْظِ أَحَدٍ أَوِ اثْنَيْنِ مَعَ عَشْرٍ أَنْ تَقُولَ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا وَاثْنَا عَشَرَ رَجُلًا بِتَذْكِيرِ الْجُزْئَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مُؤَنَّثًا فَتَقُولُ إِحْدَى عَشَرَةَ امْرَأَةً وَاثْنَتَا عَشَرَةَ امْرَأَةً بِتَانِيثِ الْجُزْئَيْنِ۔ اب یہاں تک ہم اس کی ترکیب دیکھتے ہیں۔ فا تفصیلیہ، ان شرطیہ، کانا فعل اذا فعل ناقصہ، الممیز اس کا اسم ہو جائے گا، مذکرن اس کی خبر۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ شرط ہو جائے گا ان کے لیے۔ فا جزائیہ، طریق و مضاف، الترکیب مصدر، فی جار، لفظ مضاف، احد معطوف علیہ، او حرف عطف، اثنین معطوف اور معطوف علیہ مل کر مضاف الیہ ہو جائیں گے لفظوں کے لیے۔ لفظ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو جائے گا فی جار کے لیے، جار مجرور متعلق ہو جائے گا الترکیب مصدر کے ساتھ۔ آگے ما مضاف، عشر مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہو جائیں گے ترکیبوں کے ساتھ۔ ترکیب مصدر اپنے متعلق اور اپنے مفعول فی سے مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا طریقوں کے لیے۔ طریق مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہو جائیں گے، مبتدا ہو جائے گا۔ ان تقولہ میں ان ناصبہ، تقول فعل مضارع، انت ضمیر مستتر اس کا فاعل، احد عشرہ عدد ممیز، رجلاً اس کی تمیز ہو جائے گی۔ ممیز تمیز مل کر معطوف علیہ، و عاطفہ، اثنا عشرہ عدد ممیز، رجلاً اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر معطوف اور معطوف علیہ مل کر ذوالحال ہو جائیں گے۔ بتذکیر الجزئین میں با جارہ، تذکیر الجزئین یہ مرکب اضافی مجرور ہو جائے گا با جار کے لیے، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو کر حال، ذوالحال اور حال مل کر مقولہ ہو جائیں گے تقول قول کے لیے۔ تقول مقولہ قول اور اپنے مفعول بی سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو جائے گا، بتاویل مصدر ہو کر خبر ہو جائے گا۔ فطریق الترکیب کیا، مبتدا اور خبر مل کر یہ جزا ہو جائے گی شرط کے لیے، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُؤَنَّثًا میں واو عاطفہ، ان شرطیہ، کانا فعل اذا فعل ناقصہ، ضمیر اس کے اندر جو ضمیر ہوا وہ اس کا اسم، مؤنثًا اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہو جائے گا ان کے لیے۔ فتقول میں فا جزائیہ، احدى عشرہ، فتقول میں فا جزائیہ، تقول فعل مضارع، ضمیر اس کے اندر انت ضمیر مستتر اس کی فاعل ہو جائے گی، احدى عشرہ مرکب بنائی، عدد ممیز، امرأةً تمیز، ممیز تمیز مل کر معطوف علیہ، و عاطفہ، اثنتا عشرہ عدد ممیز تمیز، امرأةً عدد ممیز، عدد مرکب بنائی عدد ممیز، امرأةً اس کی تمیز ہو جائے گی، ممیز تمیز مل کر معطوف اور معطوف علیہ مل کر ذوالحال ہو جائے گا۔ با جارہ تانیث الجزئین مجرور، جار مجرور ظرف مستقر حال ہو جائے گا، ذوالحال اور حال مل کر مقولہ ہو جائے گا تقول قول کا، فعل فاعل مقولہ قول اور مفعول بی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہو جائے گا ان کا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ تو یہ یہاں تک اس کی ترکیب ہو گئی ہے۔ آگے عبارت ہے وَطَرِيقُ تَرْكِيبِ غَيْرِهِمَا إِلَى 9 مع 10 أَن تَقُولَ فِي الْمُذَكَّرِ 13 رَجُلًا و 14 رَجُلًا
إلى 19 رجلا بتانيث الجزء الأول وتصغير الجزء الثاني، وفي المؤنث 13 امرأة و14 امرأة إلى 19 امرأة بتذکیر الجزء الاول و تانیث الجزء الثانی۔ اب یہاں تک ہم اس کی ترکیب و عاطفہ، طریق و مضاف، ترکیب و مصدر، مضاف الیہ پھر مضاف ہو جائے گا، غیرہما یہ مرکب اضافی ذوالحال ہو جائے گا، الی جار 9 مجرور، جار مجرور ظرف مستقل، یہ مقدر ظرف مستقر متعلق ہوگا منتہین مقدر کے ساتھ، منتہین شبہ فعل ضمیر اس کے اندر شبہ فاعل ہو کر حال، ذوالحال اور حال مل کر مضاف الیہ، مع مضاف، عشر مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول فی، ترکیب مصدر کے لیے، ترکیب مصدر اپنے مضاف الیہ اور مفعول فی اور متعلق سے مل کر پھر مضاف الیہ ہو جائے گا طریقوں کے لیے، طریق و مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہو جائے گا۔ ان تقول فی المذکر میں ان ناصبہ، تقول فعل مضارع، انت ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا، فی جار المذکر مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائے گا تقول فعل کے ساتھ، ان تقول ان ناصبہ، تقول فعل مضارع، انت ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا، فی جار المذکر مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائے گا تقول فعل کے ساتھ۔ 13 مرکب بنائی عدد ممیز، رجلا اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر معطوف علیہ و حرف عطف، 14 مرکب بنائی ممیز، رجلا تمیز، ممیز تمیز مل کر معطوف، معطوف اور معطوف علیہ مل ذوالحال ہو جائے گا، الی 19 رجلا، الی جار 9 مجرور محلن ہوگا، یہاں اعراب حقائی ہے، 19 مجرور محلن، جار مجرور ظرف مستقر متعلق ہوگا منتہین ہو کر حال اول ہو جائے گا ذوالحال کے لیے، با جار تانی سے مصدر، مضاف الجزء الاول مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ ہو جائے گا، و عاطفہ تذکیر و مصدر، مضاف الجزء الثانی مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر معطوف، معطوف اور معطوف علیہ مل کر پھر مجرور ہو جائے گا با جار کے لیے، جار مجرور مل کر متلبسن مقدر اور متلبسن جو مقدر ہیں وہ حال ثانی ہو جائے گا، ذوالحال حال مل کر مقولہ ہوا قول کا، تقول پیچھے جو پڑا ہے اس کا، مقولہ قول کا مقولہ ہو جائے گا، مقولہ ہوا حال اپنے دونوں ذوالحال سے مل کر مقولہ ہو جائے گا قول کا، یہ حال مترادفہ اس کو کہتے ہیں، حال مترادفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذوالحال ایک ہوتا ہے اور اس کے آگے حال متعدد ہوتے ہیں، تو یہاں ذوالحال ایک ہی ہیں، آگے اس کے 2 ذوالحال ہیں، تقول فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق اور مقولہ قول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہوگا، و عاطفہ اور اس کے بعد پھر تقول ہم فعل مقدر نکالیں گے تو وہ تقول فی المؤنث 13 امرأۃ یہ عبارت ہوگی، و عاطفہ تقول فعل مضارع، انت ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا، فی جار المؤنث مجرور، جار مجرور متعلق ہوگا تقول فعل مقدر کے ساتھ، 13 مرکب بنائی عدد ممیز، امرأۃ تمیز، ممیز تمیز مل کر معطوف علیہ و عاطفہ، 14 عدد ممیز، امرأۃ اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر معطوف اور معطوف علیہ مل کر پھر ذوالحال ہو جائیں گے، الی 19 امرأۃ، الی جار 19 مرکب بنائی عدد ممیز، امرأۃ اس کی تمیز ہو جائے گی، ممیز تمیز مل کر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوگا منتہین مقدر کے ساتھ اور منتہین مقدر حال اول ہو جائے گا، بتذکیر الجزء الاول میں با جار تذکیر مصدر، مضاف الجزء الاول مرکب توصیفی مضاف الیہ،
مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہو جائے گا باجار کے لیے، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، و عاطفہ و تانیث تانیث مصدر مضاف الجزء الثانی مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر معطوف ہو جائے گا، معطوف اور معطوف علیہ مل کر پھر مجرور ہو جائیں گے باجار کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوگا متلبسن مقدر کے ساتھ، متلبسن مقدر جو ہے وہ حال ثانی ہو جائے گا، ذوالحال اور حال مل کر مقولہ ہو جائے گا قول کے لیے جو فعل مقدر ہم نے نکالا تھا، فعل اپنے اسم، مفعول بھی اپنے متعلق اور مقولہ قول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہو جائے گا پچھلے کے لیے، معطوف اور معطوف علیہ مل کر بتاویل مصدر ہو کر خبر ہو جائے گا، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو یہ یہاں تک اس کی ترکیب ہم نے دیکھ لی ہے، اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے۔ فَإِن كَانَ الْمُمَيِّزُ مُذَكَّرًا کہتے ہیں اگر ممیز مذکر ہو، فَطَرِيقُ التَّرْكِيبِ فِي لَفْظِ أَحَدٌ أَوْ اثْنَيْنِ مَعَ عَشْرٍ کہتے ہیں اگر ممیز مذکر ہو تو پھر ایک اور دو کو 10 کے ساتھ ملانے کا طریقہ یہ ہوگا، یعنی لفظ ایک اور دو کو 10 کے ساتھ ملانے کی ترتیب یہ ہوگی، ان تقولا یہ کہ تو کہے گا احد عشر رجلا واثنا عشر رجلا بتذکیر الجزئین، دونوں جزوں کو مذکر لایا جائے گا، احد عشر رجلا 11 مرد، واثنا عشر رجلا 12 مرد، احد بھی مذکر ہے، عشر بھی مذکر ہے، اثنا بھی مذکر ہے، عشر بھی مذکر ہے، اس لیے کہ یہ مذکر ہیں، ممیز مذکر ہیں تو دونوں جزوں کو ہم نے مذکر لانا ہے بتذکیر الجزئین۔ وَإِن كَانَ مُؤَنَّثًا اور اگر ممیز مؤنث ہو، فتقول تو پھر اس وقت کہیں گے 11 امرأة واثنتا عشرة امرأة بتانیث الجزئین، یعنی ممیز اگر مؤنث ہو تو اس وقت دونوں جز مؤنث ہوں گے، 11 بھی مؤنث ہے اور تانیث کی علامت الف ہے، عشرۃ بھی مؤنث ہے، اثنتا بھی مؤنث ہے، عشرۃ بھی مؤنث ہے، بتانیث الجزئین دونوں جزوں کو ہم نے مؤنث پڑھنا ہے۔ وطریق ترکیب غیرہما الی 9 کہتے ہیں ایک اور دو کے علاوہ یعنی 3 سے لے کر الی 9 تک کو جب آپ ملائیں گے معاشر 10 کے ساتھ، ان تقول فی المذکر تو پھر مذکر کی صورت میں 13 رجلا و 14 رجلا 13 مرد اور 14 مرد، الی 19 رجلا 19 مرد تک، ایسے ہی ہم پڑھیں گے کیسے، بتانیث الجزء الاول پہلا جز اس کا مؤنث ہوگا، وہ تذکیر الجزء الثانی دوسرا جز اس کا مذکر ہوگا، فی 4 مؤنث ہے 10 مذکر ہے، وہ فی المؤنث اور مؤنث کی صورت میں یعنی 3 سے لے کر 19 تک، 9 تک یعنی 13 سے لے کر 19 تک، 13 امرأة و 14 امرأة الی 19 امرأة یعنی 13 عورتیں 14 عورتیں، الی 19 امرأة 19 عورتوں تک، ایسے پڑھیں گے بتذکیر الجزء الاول پہلا جز اس کا مذکر ہوگا، وہ تانیث الجزء الثانی دوسرا جز اس کا مؤنث ہوگا۔ تو اب دیکھیں یہاں 4 مذکر ہیں 10 مؤنث ہیں، اسی طریقے سے 9 مذکر ہیں 10 یہ مؤنث ہے، تو یہ ہو گیا 3 سے لے کر 9 تک یعنی 13 سے لے کر 19 تک۔ تو آج ہم نے یہ مختصر سی عبارت پڑھی ہے اور اس کو حل کیا ہے، یہاں سے آگے کی عبارت اور ترکیب کو اگلے سبق میں حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔